ہمارے لیے اور ہمارے آخر میں آنے والے لوگ اور ہمارے اول والے لوگ، ان کے لیے عید ہو جائے، ان کے لیے خوشی کا دن ہو جائے، جس میں آپ نے ایک تفصیل فرمائی عید الاول نام اور آخر ہمارے اگلے خوشیوں کے لیے عید ختم ہو جائے، یعنی تیری یہ بخشش سے خوش وہی لوگ ہوں گے اور خوشی کا دن وہی لوگ منائیں گے جو ہمارے ہوں گے اور جو ہمارے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہے۔ آسمان سے پان کرنا یہ سبوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے ہوگا اور ہمارے ماننے والوں کے لیے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے ہمارے پاس اللہ کی دلیل آ گئی ہے۔ ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کو کسی دلیل سے بھی بننے کیا جا سکتا ہے، پتہ نہیں کیا سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ایسی برہان ہے، ایسی دلیل ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کا آنا اور آپ کا دیکھنا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ آپ رب کے برہان بن کے آئے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تم پر ایک روشن ایک پورا نور بھیجا ہے۔ قرآن پاک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، نور مبین، جس کی انسانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہاں آسمان سے جب ہاتھ پڑا، جب اس کی دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کو آپ نے اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے عید فرمایا، اور وہ تو کھانے پینے کی چیز تھی۔ اور یہاں اندر نہ رہے تو نور مبینہ، یہ ایک ایسا نور ہم نے نازل کیا، وہاں بھی نزول ہے، یہاں بھی نزول ہے، لیکن دونوں بھی
حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے. ایک خان نازل ہو رہا ہے جس کو کھا کر انسان اپنے جسم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور ایک ایسا نور نازل ہو رہا ہے جس سے انسان کی روحانیت کی ترقی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے وہ دن انتہائی خوشی کا دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو محفوظ فرمایا، اور ساتھ ساتھ اپنا وہ نور مبین، وہ اپنا کلام جو ہمارے لیے اتارا گیا، نازل کیا گیا، تو جس سے ہماری روحانیت کو ترقی حاصل ہوتی ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے. وہ احسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا برکت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دنیا دلالت اور گمراہی کی تاریخی میں ڈوب ہے اور ڈوبا ہوا تھا. آپ بھی لوگوں کو اپنے رب کے وہ صفات بتائے جو اس سے پہلے اور انبیاء نے بتایا، لیکن بعد میں ان کی امت گمراہی میں مبتلا ہو گئی. لیکن اس امت کی گمراہی کو بچانے، اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایک ایسا کلام نازل فرمایا کہ جس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل اور اس کی کسی آیات کو مٹا دینے کا جو حوصلہ لوگوں کے اندر ہے اور رہا ہے ہر دور میں، اللہ کی کتاب کو مٹانے کا اور اس میں رد و بدل کرنے کا لوگوں نے حوصلہ اٹھایا اور کیا بھی. لیکن اپنے اس کلام کے بارے میں اللہ نے یہ ذمہ لے لیا کہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے رب کریم کا. 1400 سال ہو گئے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک اس کی کسی آیت کو کوئی بدل نہیں پایا، نہ پائے گا. یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ہو بہو وہی چیز ملی ہے، وہی تعلیم ملی ہے جو تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ملی. وہی روشنی ہمیں بھی مل رہی ہے. وہ روشنی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے اصحاب کو عطا کیا ہوئی روشنیات مجھے مل گئی ہے اور قیامت تک آنے والی نسل کو وہی روشنی ملتی رہے گی. اور پھر وہ ایک ایسا کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت میں شامل ہے, ایک ایسا کلام مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے جو ہمارے احساس کو سمجھنے والا ہے, ہمارے دل کی مراد کو سمجھنے والا ہے. وہ ہم سے کلام کرتا ہے, وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے, ہمارے باتوں کا جواب دیتا ہے. ایک زندہ کلام, وہ صرف حرف نہیں ہے, وہ کوئی لفظ نہیں ہے, وہ صرف ایک جملہ نہیں ہے, بلکہ ہر ایک لفظ میں جان پایا جاتا ہے, ہر ایک جملے میں جان پائی جاتی ہے. وہ جو قرآن پاک جو بھی بیان کرتا ہے وہ ہمیں سناتا بھی ہے اور ہمارے احساس سے باخبر بھی ہوتا ہے کہ سننے کے بعد میرے دل میں کیا پیغام اس سے پڑا ہے اور میرے دل میں کیا احساس ہوا ہے اس کلام سے. اس احساس سے بھی باخبر ہے کلام الہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا. ایسا کوئی کلام نہیں ہے اترا ہے دنیا میں. یہ ایک نایاب اور بے مثال کلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو محفوظ رکھا تھا ایک ایسے نبی کے لیے جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا اور ایک نایاب نبی ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنی کوئی مثال رکھی ہے نہ اپنے اس آخری نبی کی کوئی مثال رکھی ہے. لوگ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کو دیکھتے تھے تو ان کی نقل کرتے تھے, سامنے مثال رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہا ایسا نہ کرو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں ایسا کرتا ہوں لیکن تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ میری کوئی مثال نہیں ہے تمہارے درمیان. مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے, میرا رب کھلاتا ہے. میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے ساتھ. بولو تم بھی اپنے رب کے ساتھ رات گزارتے ہو, تمہیں بھی تمہارا رب کھلاتا پلاتا ہے. بھائی کھلاتا پلاتا تو سب کو اس کا رب ہے. آپ کو بھی کھلاتا ہے, مجھے بھی کھلاتا ہے, سارے عالم کو وہ کھلا رہا ہے, چاہے وہ ماننے والا ہو چاہے وہ نہ ماننے والا ہو. لیکن یہاں کھلانے سے کیا مراد ہے؟ جس کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرا رب, مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے, تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ وہ کون سی غذا ہے, وہ کون سا کھلانا ہے, وہ کون سا پیارا پلانا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے پیا کرتے تھے اور بارگاہ الہی سے کھایا کرتے تھے, جو کسی کو پینے کے لیے نہیں ملا نہ کسی کو کھانے کے لیے ملا. ایک نایاب اور بے مثال رسول کے لیے کلام بھی ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر کے فرمایا یہ کتاب ہے, اگر تم اسے کلام میرا کلام نہیں مانتے ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس جیسی ایک بھی آیت بنا کر لے آؤ, ایک جیسی ایک آیت بھی اس جیسی بنا کر لے آؤ اور تمام مددگاروں کو جمع کر لو, لیکن تم ہرگز نہیں لا سکتے ہو, اس لیے کہ یہ کلام ہی بے مثل کلام ہے, بے مثل کلام ہے. توریت میں لوگوں نے اپنے کلام کو جوڑا, انجیل میں اپنے کلام کو جوڑا, پتہ نہیں چل سکا کسی کو کہ یہ جوڑا ہوا کلام ہے, ملا دیا کلام کو کلام سے ملا دیا. لیکن قرآن پاک میں جب کوئی کلام ملانا چاہا تو میچ نہیں کیا, ملا نہیں. اس کلام کی تاثیر الگ, اس کلام کی تاثیر الگ, اس کا لب و لہجہ الگ, اس کا لب و لہجہ الگ, اس کی فصاحت و بلاغت الگ اور اس کی فصاحت و بلاغت الگ, سب اپنے کلام سے پہچانے جاتے ہیں. تو قرآن پاک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے, ایسا فصیح کلام ہے, ایسا بلیغ کلام ہے کہ اس جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا ہے. ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت دباغ فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. وہ بالکل ان پڑھ تھے,
کچھ جانتے نہیں تھے پڑھنا لکھنا، ان کو آزمانے کے لیے لوگ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا، اس میں حدیث بھی ملا دیا، ملا جلا کے پڑھنا شروع کیا۔ تو جب حدیث لوگ پڑھنے لگے تو آپ مجھے روک دیتے تھے کہ رک جاؤ، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو سنتے رہتے تھے۔ جب حدیث پڑھنے لگے اس میں ملا کر تو وہ اشارے سے روک دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روکتے ہیں؟ کہا یہ لوگ کلام کو پڑھ رہے ہو یا اللہ کا کلام سے پڑھ رہے ہیں؟ اور جس کو میں سن رہا تھا وہ اللہ کا کلام تھا، اور جو یہ پڑھ رہے ہو دوسرا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کہا کیسے سمجھا؟ کہا وہ نور نہیں پاتا، جو نور قرآن پاک کے کلام میں ہے وہ نور اس کلام میں نہیں پاتا ہوں، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ تم ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، اس لیے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اور کیوں نہ منائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مصیبت بیان کی ہے، اوصاف تو آپ کے بہت سارے ہیں، انگنت اوصاف ہیں، جسے نہ میری زبان بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ کسی انسان کی زبان میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کے اوصاف کو کما حقو بیان کر سکے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آیا۔ اب کیسا رسول آیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، ایک ایسا کریم رسول ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم پر تھوڑی سی بھی پریشانی آتی ہے، تم پر تھوڑا سا دکھ آتا ہے، دکھ میں مبتلا ہوتے ہو، غم میں مبتلا ہوتے ہو، تو جتنا تمہارے ماں باپ پریشان نہیں ہوتے ہیں اس سے زیادہ یہ رسول پریشان امت پر جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے، پریشانی کی گھڑی آتی ہے تو خود کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مصیبتوں کو یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تم پر جب مصیبت آتی ہے تو ان کا دل دکھتا ہے، یہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حریص علیکم، یہ تمہارے حریص ہیں، تم ان سے دور بھاگنا چاہو گے لیکن یہ تم سے قریب ہونا چاہیں گے۔ حریص کس کو کہتے ہیں؟ تو لغوی معنی تو ہے حریص کا مطلب لالچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ کس بات کی ہے؟ کسی اور چیز کی لالچ نہیں ہے، لالچ صرف ایک بات کی ہے، وہ یہ کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ، سبحان اللہ، جو اپنے رب کو نہیں جانتے ہیں رب کا پتہ انہیں دے دیا جائے، انہیں توحید کا پیالہ پلا دیا جائے، اس بات کے لیے وہ حریص ہیں، اس لیے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کی نگاہیں ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ ہے کوئی جو میرے دامن سے آ کر وابستہ ہو اور میں اسے رب تک پہنچا دوں، اسے رب تک پہنچا دوں۔ دور ہونے والے سے نزدیک ہونے والا یہ رسول ہے، تو حریص علیکم، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ حدیث مسلمان کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ حدیث ہے۔ پوری انسانیت کو راہ راست دکھانے کی جو ان کے اندر حرص ہے
وہ حص اور کسی رسول میں پایا نہیں گیا ہے۔ مثال کے طور پر جناب نوح علیہ السلام کی باتوں کو جب کسی نے نہیں مانا، انہوں نے کیا کیا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دعا کرا، بد دعا کہ پروردگار عالم میں 900 سال تک لوگوں میں تبلیغ کرتا رہا، اور یہ کچھ بہتر جو ہماری تبلیغ کو ایمان لے کر آئے، تو بہتر یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی بھی کافر و مشرک کو تو نہ چھوڑ، ایک منٹ بھی اس کا نہ چھوڑ، اور اس کی بددعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا طوفان، ایک ایسا سیلاب بھیجا، یہ گھر کا گھر ویران ہو گیا، ہر شخص تباہ و برباد ہو گیا، بس بچے وہی جو ان کی کشتی پر سوار، جو ان کی کشتی پر سوار تھے وہی بچے، باقی سب برباد ہو گئے۔ اب اس کو دیکھیے طائف کریں، بازار میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے اینٹ اور پتھر مار کر زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو پروردگار عالم نے بھیجا، آپ نے بغیر اللہ کی مرضی کے آتا بھی نہیں، میں بغیر اللہ کی مرضی کے آتا بھی نہیں ہوں، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے آپ کے پاس، اس لیے بھیجا ہے کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ لوگوں نے جو ان کو اتنا ذلیل کیا ہے، اتنا زخمی کیا ہے، تو کیا مزاج ہے؟ ذرا مزاج فرق ہو جاتا ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ جو چاہیں وہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی عذاب نہیں بھیجا طائف والوں پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی جانا۔ تو جبریل اسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں یہ دونوں پہاڑوں کو واپس میں ملا دوں گا، اس لیے کہ آبادی دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی، تو سب کے سب لوگ پیچھ کر مر جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کیسی بات کرتے ہیں، مجھے تو میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ رحمت کی تو بات نہیں ہوگی کہ میں انہیں ان پر بددعا کر دوں۔ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، جس دن مجھے جان لیں گے، پہچان لیں گے، ہم پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر یہ نہیں جانے تو ان کے آنے والی نسل تو ہم پر ایمان لے آئے گی۔ میں ان کے بیچ میں رہوں یا نہ رہوں، مجھ پر ایمان کو لے آئے گی، اور بات کو بڑی ہوگا۔ اگر آج میں ان کی نسل کو ختم کر دوں، برباد کر دوں، اس سے ملے گا کیا؟ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بیٹھا کر ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایمان کے معاملے میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ تو اصحاب رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کا ایمان سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات ہے، تم ہمارے بیچ میں ہو، وہی اترتے دیکھتے ہو، فرشتوں کا آنا جانا دیکھتے ہو، اور صاحب ایمان ہو گئے، یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تب لوگ خاموش ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، فرشتے کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فرشتے تو رب کے بہت قریب رہتے ہیں، رب کی باتوں کو سنتے ہیں، رب کا پیغام لے کر آتے ہیں، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، پھر آپ ہی بتائیں کہ ایمان میں سب سے اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میرے بعد آنے والے لوگ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، آپ بھی تو ہیں، ہم بھی تو ہیں، اور آنے والے قیامت تک وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، جبرائیل کو اترتے دیکھا نہیں، وحی آتے دیکھا نہیں، قرآن نازل ہوتے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی قرآن پر ایمان ہے، رسول پاک پر ایمان ہے، اور تمام احکام پر ایمان ہے۔ تو ایمان کے معاملے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ افضل ہوگا، وہ بغیر دیکھے ہوئے ہم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مجھے موقع نہیں ملتا ہے، آپ کو موقع نہیں ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کریں، لیکن آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کیا اور اس کی جان لے کر اپنی جان قربان کی۔ سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ اپنی جان تک کو قربان کر دیا۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ جو بنایا تھا کارٹون، فرانس میں کارٹون بنایا تھا، ان بدبختوں کو دو بھائیوں نے مل کر ختم کر دیا، اور پھر اس کی پاداش میں وہ دونوں بھائی بھی شہید ہو گئے۔ تو یہی ایمان کا تقاضا ہے، ہم تو ایمان بالغیب پر ہیں۔ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جبرائیل کو اترتے دیکھا ہے، قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے، ان کا ایمان بالغیب تو ہوگا نہیں۔ ایمان بالغیب تو اثر ہمارا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، تو ہماری تعریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ حریصون علیکم، وہ تمہارے حریص ہوں گے، تمہاری چاہت رکھنے والے ہوں گے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چاہت رکھیں، ہمیں چاہے ہو اور ہمارے دل میں ان کی چاہت نہ ہو، یہ کیسی بدنصیبی ہے اور کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ہمارے دل میں ان کی چاہت نہ ہو۔ بھائی یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا عین توحید ہے، یہ عین توحید ہے، اور ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خدا نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ جسے ہم خدا مانیں گے اس کی پیدائش کا ذکر ہی نہیں کریں گے۔ جب ہم ان کی پیدائش مناتے ہیں تو گویا ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم انہیں خدا نہیں مانتے ہیں، خدا کا نبی مانتے ہیں۔ تو یہ عید میلاد النبی منانا محبت رسول کا ایک تقاضا بھی ہے اور رد شرک بھی ہے، شرک کا رد بھی ہے۔ تو آپ حریص ہیں، سارے انسانیت کے لیے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے لیے تو رؤوف رحیم ہے۔ مومنوں کا کیا کہنا ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو ان کے دامن سے وابستہ کر دیا، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ نصیب والے ہیں کہ ان کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت سے متصف کر دیا، اس لیے کہ رؤوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور رحیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رؤوف رحیم فرمایا کہ وہ مومنوں پر تو خاص رحم کرنے والے ہیں، خاص مہربانی کرنے والے ہیں، یعنی مہربانی کرنا اور کرم فرمانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں پر ہمیشہ کرم فرمایا کرتے ہیں، رحم فرمایا کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا؟ اس کی وجہ کو جانیے، اس کے راز سے پردہ اٹھائیے، یہ کیوں ہوا؟ لوگ وہ سوال کا ذکر کرتے ہیں کہ مردے کو اٹھا کے بیٹھایا جاتا ہے اور سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار عالم، میری امت جب دفن ہو جائے تو میرا جلوہ بھی انہیں دکھا دیا جائے اور میری حاضری بھی وہاں ہو جائے،
اور دلاسا دیتا رہے کہ گھبرانا مت، میں تو بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اپنے آدمی کو دیکھ کر ایک بھوک ہوتا ہے، ایک ہمت بڑھتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے، پھر سوال کرنے والے کے جواب کو آسانی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں آنا مسلمانوں کے، مومنوں کے، گنہگاروں کے، پرہیزگاروں کے قبر میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے سوالوں کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موجودگی کو متعلق کیا۔ اب جب آپ قبر میں لٹائے جائیں گے اور فرشتے جو سوال جواب کرنے والے ہیں منکر نکیر بڑی بھیانک شکل لے کر آئیں گے، بہت خطرناک شکل لے کر آئیں گے کہ ان کی شکل و صورت کو دیکھنے کے بعد ہی آپ سارے سوالات کے جواب بھول جائیں گے، جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ تو ویسے اعلیٰ رحمت للعالمین کا چہرے پر جواب چمکتا ہوا چاند جب آپ کے سامنے ہوگا تو ان کی وہ خطرناک صورت کو دیکھ کر کبھی نہیں گھبرائیں گے، آپ کبھی نہیں گھبرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا فرمائی کہ میری موجودگی وہاں ہو جائے اور اے پروردگار عالم میری امت پر صرف ایک ہی سوال ہو، وہ یہ کہ وہ مجھے پہچانتا ہے، پہچانتا ہے۔ آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، ابن ماجہ کی حدیث، ہم نے کھٹالا ہے کہ قبر میں کتنا سوال ہوتا ہے تو سبوں نے صرف ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ انہیں جانتے ہو یہ کون ہے، انہیں پہچانتے ہو یہ کون ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہی سوال ہے کہ انہیں پہچانتے ہو وہ کون ہے۔ داؤد، ابن ماجہ، صحاح کی تمام احادیث میں ہم نے دیکھا ایک ہی سوال، ہم نے کہیں یہ نہیں پایا کہ ہم رکھو گئے مہدی ہو گئے، میں نے نہیں پایا ہوگا کسی حدیث میں، اس لیے کہ میں بہت بڑا محدث تو نہیں ہوں کہ تمام حدیث کو پڑھ چکا ہوں، ہوگا کہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، مسلم کی رٹ لگاتے ہیں، ابن ماجہ کی رٹ لگاتے ہیں۔ ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو آپ سوال کرتے ہیں کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسلم بخاری میں لکھا ہو تو مان لیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ تو میں بخاری مسلم کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں بخاری مسلم میں کہیں بھی یہ دیکھا دو کہ اس میں یہ 3 سوال کا ذکر کیا گیا ہے، نہیں ملے گا 3 سوال، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ اس لیے اگر ان سے انسیت ہوگی، ان سے محبت ہوگی، اور اگر ان پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے تو یقیناً قبر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہچان لیں گے۔ آج بھی جب کوئی مسلمان خواب دیکھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا، چہرہ نہیں دیکھ پاتا ہے، پیچھے سے دیکھتا ہے، دائیں سے دیکھتا ہے، آواز سنتا ہے، اور اسے یہ احساس ہو جاتا ہے، اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعضوں کو چہرہ نظر آتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو چہرہ نظر نہیں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا چہرہ دیکھنے کی صلاحیت کسی آنکھ میں نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک چھپا کر اس پر نقاب ڈال کے آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنی زیارت سے آپ کو شک یاد کرتے ہیں، تو درود پڑھنے سے خواب میں وہ آ جاتے ہیں، تو وہاں قبر میں آپ کی موجودگی ہوگی۔ اگر آپ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بیڑا پار ہو گیا، پھر کوئی منکر نکیر کا سوال آپ سے ہوگا ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں۔ اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے قبر انور سے اٹھوں گا، سب سے پہلے، سب سے پہلے اس کو بھی سمجھنا، میں نے کل کی بات بتایا
آپ کو بتایا کہ بڑا ہولناک منظر ہوگا، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، اپنے اپنے کمروں سے لوگ گزریں گے، نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی پرایا ہے، نہ کوئی کسی کو جان رہا نہ کوئی کسی کو پہچان رہا ہے. اور ایسے عالم میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی اور ان پر جب نگاہ پڑے گی تو حشر کے میدان کی ساری پریشانیاں بھول جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہرہ انور ایسا چہرہ ہوگا جو جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا سکون ایسی تسلی ملے گی کہ پھر آپ سارے درد کو بھول جائیں گے. نہیں بھول گئے. آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے وہ جنگوں میں جب جایا کرتے تھے تو کتنا خوشی خوشی اپنا سر کٹواتے تھے اور ذرہ برابر ان کو تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا. انسانی تو ہے، گھبراہٹ تو ہونی چاہیے تھی، پریشانی ہونی چاہیے تھی، ڈرنا چاہیے تھا، لیکن کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا. زخم کھا رہے ہیں، تیروں کی اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سامنے ہے. تو نہ تیر نے کوئی اثر کیا نہ تلوار نے کوئی اثر کیا اور خوشی خوشی اپنی جان کو قربان کر دیا. تو میدان محشر میں وہی ہوگا، بھلے ہی سورج سوا نیزے پر آ جائے، بھلے ہی لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں، لیکن انہیں کس بات کی پریشانی ہوگی؟ جن کی نگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دیکھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ بھی فریاد کیا، دعا مانگی کہ پروردگار عالم قبر میں سب سے پہلے مجھے اٹھانا تاکہ میرے بعد میرے امت میں جو بھی شخص اٹھے اس کی پہلی نظر مجھ پر پڑے اور وہ تمام پریشانیاں بھول جائے. لوگوں نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ کب قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا. اگر میں حوض کوثر پر آپ نہ ملے تو کعبۃ الصراط کے پاس دیکھ لینا. کعبۃ الصراط کے پاس بھی آپ نہ ملے تو کعبۃ میزان کے پاس دیکھ لینا. اگر آپ میزان کے پاس بھی نہیں ملے تو آپ نے فرمایا جنت کے دروازے پر جھانک لینا. یعنی کہ میدان محشر میں ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. حوض کوثر پر بھی آپ ہیں اور پل صراط پر بھی آپ ہیں. پل صراط پر آپ کی موجودگی کا راز کیا ہوگا؟ تو وہاں تو لوگوں کو پار ہونا ہے. جو ایمان والے ہوں گے، جو متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ بالکل بجلی کی طرح سے صراط پار کر جائیں گے، راستہ پار کر جائیں گے. آپ کا کیا کام ہے وہاں پر؟ آپ کا کام ہے وہی کام ہے کہ اتنا باریک راستہ کو دیکھنے کے بعد جو خطرہ محسوس ہوگا، جو گھبراہٹ ہوگی، بھلا نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، آگ دہک رہی ہوگی تو ڈر نہیں محسوس ہوگا. آپ ایک پتلی سی دیوار پر آپ چل کے ذرا دکھا دیجیے اور نیچے بالکل کھائی ہو، قدم ڈگمگانے لگے گا، جبکہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی پھر بھی قدم ڈگمگائے گا. نیچے کھائی کو دیکھ کر کہ اگر ذرا سا بھی پھسلے تو نہ جانے کہاں چلے جائیں گے. اب آپ ڈگمگا کر جیوی کر گیا. تو وہ پل صراط جس کے بارے میں آیا کہ بال سے بھی باریک کر وہ راستہ ہے، ایک دم پتلا راستہ ہے اور نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، بھلا اس پر کیسے پار کرو گے؟ قدم ڈگمگائے گا یا نہیں ڈگمگائے گا؟ ڈگمگائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر بھی کھڑے گئے. گھبرانا مت، حوصلہ لے لو ہم سے، میں تمہارے پاس کھڑا ہوں، مجھے دیکھو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا گزرنے والا وہ بجلی کی رفتار سے پل صراط پار کر جائے گا اور کہے گا ڈر کس بات کا، میرے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. اچھا تو میدان میں ان کا کیا کام ہے؟ میدان میں ان کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میدان کے پاس مجھے تلاش کر لینا. کوثر میں تو پیالہ پلائیں گے، پیاسے ہوں گے تو پیالہ پلائیں گے، پل صراط پر حوصلہ دیں گے اور
میزان میں کیا دیں گے وہ؟ آپ نے جو کمایا ہے وہی تو تولا جائے گا، آپ نے جو گنوایا ہے وہی تو تولا جائے گا نہیں۔ تو پرسرات کا یہ ہوں گے کہ وہاں بھی آپ کی سفارش کام کرے گی، آپ کے اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاری بنائیں گے، گرا بنائیں گے کہ آپ کے برے اعمال کے پلڑے اوپر اٹھ جائیں اور بھلے اعمال کے پلڑے جھک جائیں، اور جنت کے دروازے پر آپ کی حاضری سنی ہوگی۔ یا آج میں نے وہ حدیث پڑھ کے سنا ہے، جب سے بات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ لے لو میرا حساب جنت کے دروازے سے باب الایمن سے لے جاؤ، اس دروازے سے لے جاؤ، تو وہ دروازے پر بھی آپ کی حاضری ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے یا اپنی محبت کے ذریعے سے آپ کے دلوں کو سکون بخش رہے ہیں، اور بعد وصال کے بھی قبر میں اپنی موجودگی سے آپ کی مدد فرما رہے ہیں، اور جو حشر میں اٹھوگے میدان محشر میں بھی اپنے وجود سے آپ کو تشفی اور تسلی دیں گے، اور جنت میں بھی آپ کو لے جائیں گے۔ اس لیے جب آپ کا ہر جگہ ساتھ ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ ہم آپ کو ہر جگہ ساتھ رکھیں، ہر جگہ ساتھ رکھیں، اور یقین جانو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، انہیں کوئی معمولی انسان نہ سمجھو، یہ فقط رسول ہی نہیں ہے، یہ اپنے رب کی دلیل ہے، مکمل دلیل ہے۔ ان کو دیکھو، رب کو پہچانو، ان کی بات سنو، رب کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو، رب کی اطاعت کرو۔ من اطاع رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کا ذکر کیا اس نے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرقانا لک ذکر، ہم نے تمہارے نام کو بلند فرمایا، بلند کیا ہے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا۔ قرآن پاک پڑھیے، کتنی جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نام دعا ہے۔ تو یہ مہینہ سناٹا گزرتا ہے، یہ بڑے کم نصیبی کی بات ہے، سناٹا ایسا نہیں محسوس ہو کہ ماتم پسرا ہوا، ایسا محسوس ہونے لگتا اس مہینے میں کوئی ماتم پسرا ہوا۔ دیکھیے ہمارے گھر میں حادثہ ہو گیا، فکر و تردد ہے، غم بھی ہے، غم زدہ بھی ہوں ہے، لیکن مہینہ پہنچا، اس مہینے کی خوشی پر ہم اپنے تمام غموں کو قربان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں اپنے غم کو دیکھوں کہ آمد رسول کی خوشی کو دیکھوں، یہ خوشی ہمیں کچھ غم پر بھاری ہے، وہ غم کچھ غم نہیں ہے، یہ خوشی ہے۔ میں کیوں اس مہینے کو ماتم کرنا بنا لوں؟ نہیں ماتم بنا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کیا کیا بکری ذبح کیا، اور ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان دونوں نے آپس میں کہا دیکھو کیسے بکری ذبح ہوتی ہے، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا۔ جب اس کو ذبح کر دیا خون نکلنا شروع ہوا تو یہ دوسرا بھائی وکلا گیا، کر گیا، یہ ہڑبڑاہٹ اوپر چل گیا، چھتے پر وہاں سے گرا، یہ بھی ختم ہو گیا۔
دونوں پر گئے اور آج ہی کہاوت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی آمد ہو کے گئے اور جس دن ان کی آمد اس گھر میں ہے اسی دن یہ دو حادثہ ہو جاتا ہے. تو ان کی اہلیہ نے کیا کیا؟ دونوں لاش کو اٹھا کر کمرے میں رکھ دیا, چادر اڑا دیا اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئے. کھانا بنتا رہا, کوئی فرق نہیں آیا, یہاں تک کہ حضرت جابر جو باتیں ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ دونوں بچے کہاں کہاں تو بچے ہوں کھیل رہے ہیں لیکن کھیل رہے ہوں لیکن آخر کو بتا دیا آپ دیکھو کام نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی کتنی پسند آئے, کتنی پسند آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کھانا جب کھانے لگے تو پنجابی کے دونوں بچے کو بھی بلا دیا کہ وہ بھی کھائیں آپ کے ساتھ. تو وہ دونوں بچے کہیں کھائیں. جب آپ تشریف لائے تو کھانے پر بیٹھے تو آپ پوچھا کہ تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ بہانہ کر دیا یا رسول اللہ آپ کو نام فرمائیں, وہ کہیں کھیل رہے ہوں گے, بچے ہیں. مجھے حکم یہی ہے کہ میں تمہارے دونوں کے ساتھ سبحان اللہ. بہت بہانہ بنا ہے لیکن آپ مانے نہیں. جب آخر میں آپ نے ان کو کھایا تھا, دکھا دیا کہ ہمارے دونوں آج ہی تو حکم الہی تھا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو یہ ان کی بیوی کی قربانی کا نتیجہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دسترخوان پر زندہ کر کے بیٹھایا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس مہینے کو ماتم جیسا نہ بناؤ. میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ آج یہ کوئی 12 ربیع الاول کا بھی کوئی دن ہی نہیں ہے. کچھ لوگ تو مانتے ہیں کہ وفات کا دن ہے تو وفات ہے بس ہم مناؤ. ہم تو وفات کا بھی ہم نہیں مناتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رہنا اور میرا جانا تمہارے لیے دونوں برابر ہے اور دونوں تمہارے لیے فائدہ ہے, دونوں میں رحمت ہے. اس لیے ہم وفات کا غم کیوں منائیں؟ دوسری بات کہ پھر نیگیٹو پہلو کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ ارے پوزیٹو دیکھنا چاہیے. میں نے بتایا تھا پہلے آدھا گلاس پانی ہے اور آدھا بھرا ہوا ہے, کسی نے کہا آدھا خالی ہے. تو نیگیٹو ہم نہیں دیکھتے, ہم کو پوزیٹو دیکھنا چاہیے. ہم اس کے آمد کی خوشی مناتے ہیں. اور آپ تعریف کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے تھے تو ماتم کہاں ہوا؟ ماتم کی وجہ سے وہی ماتم ہوا, وہی گھبرا گیا. اس کا آنا جانا روک دیا گیا تھا آسمان میں, پہلے وہ جایا تھا. تو ہم ابلیس کی خدمت پر کیوں آئے گئے ہیں؟ تو قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. ہم اس کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں, اس کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں. پروردگار عالم مجھے اپنی اس آیت کریمہ کی تفسیر بنا دے, اس کا ترجمہ بنا دے کہ میں خوشیاں مناؤں اور ساری کمائی جو میں نے کی ہے اپنی زندگی میں اس ساری کمائی سے بہتر اس کمائی کو سمجھوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزر جائے. باقی کا معنی نہیں ہے.